वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तारीख़, वो दिन और वो वक्त आ गया कि जिसका इंतज़ार सारे तलबा, सारे असातिज़ा और सारे हज़रत के जो मुरीदैन हैं वो इंतज़ार करते हैं कि कब वो दिन आएगा जब हम रेडिसन लॉन में जमा होंगे और ख़त्म बुखारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ने इस इदारे पर, इसके असातिज़ा पर, इसके तलबा पर और सारी इंतज़ामिया पर ख़ास रहमत और शफ़क़त वाला मामला फ़रमाया कि फिर एक और संगे मील मुकम्मल हुआ और आज 13वां सालाना जलसा ख़त्म बुखारी की तकरीब हुई। मैं तमाम उन साथियों से, तलबा से दरख्वास्त करूँगा जो बाहर बैठे हैं वो अंदर आगे की तरफ आ जाएं ताकि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर सकें। तिलावत कलाम पाक से हम इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे और तिलावत के लिए मैं हमारे मदरसे के एक तालिब इल्म कारी मोहम्मद यूसुफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। कारी मोहम्मद यूसुफ साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा। हदाइक़ वअعنابا। وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن.
لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يقول يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم जी माशाअल्लाह, ये थे हमारे इदारे के तालिब इल्म जनाब कारी मोहम्मद यूसुफ साहब, जो हजरात बाहर मौजूद हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अंदर तशरीफ़ ले आएं। कितने तारे हैं आसमान में, कितने तारे हैं आसमान में, पर चांद जैसा कोई नहीं। कितने चेहरे हैं इस ज़मीन पर मोहम्मद जैसा कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے ادارے کے ایک نعت خواں جناب فہد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. فہد صاحب. ایک بات میں بتاتا چلوں، اسٹیج تھوڑا سا بڑا ہے تو آنے والے کو تھوڑا ٹائم لگے گا، تو پاز جو ہے نا اس کو آپ پہلے سے اپنے تصور میں رکھیں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جہاں لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے.
ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ جی جزاکم اللہ، یہ تھے ہمارے مدرسے کے طالب علم فہد صاحب۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دوں گا، ان سے ہمارے ہدایہ اکیڈمی کا جو کنیکشن ہے نا وہ بہت سٹرونگ ہے۔ جب ہم طالب علم ہوتے تھے اس وقت یہ آ کے ہمیں اسلامک بینکنگ کا کورس کراتے تھے، اور اس کے بعد ہر سال ہماری تقریب میں بڑی پابندی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ خاص محبت اور دوستی کا تعلق ہے۔ میں دعوت خطاب دوں گا حضرت مفتی عبداللہ نجیب صاحب دامت برکاتہم کو، جو البرکہ بینک کے شریعہ بورڈ کے ممبر ہیں اور سیکریٹری ہیں بیت المکرم مسجد کے۔ ایک بات اور بھی میں بتاؤں کہ حضرت کا تعلق جو ہے وہ شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم سے بھی ہے۔ عبداللہ نجیب صاحب جو ہیں یہ شیخ الاسلام صاحب کے داماد بھی ہیں۔ میں دعوت خطاب دوں گا عبداللہ نجیب صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب، حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرے لیے انتہائی خوش قسمتی اور خوشی کا مقام ہے کہ ایک دفعہ پھر اس پر رونق تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہدایہ اکیڈمی سے جیسے ہمارے بھائی فاروق صاحب نے ابھی فرمایا کہ میرا بڑا پرانا تعلق ہے اور وقتاً فوقتاً ہدایہ اکیڈمی میں آنے کی سعادت حاصل ہوتی رہی ہے مجھے. آج پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ یہ موقع عنایت فرمایا اور یہاں ہم سب اس تقریب ختم بخاری پر شریک ہیں. میں اپنی مختصر گفتگو میں خطاب طلبہ اکرام کو کروں گا. ویسے تو مجھ جیسے طالب علم کو حضرات علماء کرام کی موجودگی میں بولنا مناسب بھی نہیں تھا، لیکن حضرت کے حکم کے تحت حاضر ہوا. تو عزیز طلبہ کے ساتھ ایک گزارش یہ ہے کہ یہ جو موقع ہوتا ہے جس میں ہم اپنے درس کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں، یہ بلا شبہ ایک بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ ہمارا پورا سال خیر و عافیت کے ساتھ گزرا اور ہم نے قال اللہ قال الرسول کی تعلیم حاصل کی اور اپنے اس درس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ ہم طلباء پر ایک ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری اہل مدارس اپنے طلباء کو وقتاً فوقتاً سبق کے دوران میں اساتذہ کرام یاد بھی دلاتے رہتے ہیں. میں اس کا تذکیر کے طور پر دوبارہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہماری تعلیم و تعلم کا مقصد صرف الفاظ و نقوش نہیں ہے، بلکہ ہماری تعلیم و تعلم کا اصل مقصد عمل، اس چیز کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہے. چنانچہ ہم درس نظامی کے مختلف سالوں سے جب فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر یہ ذمہ داری محسوس کرنی ہے کہ ہم نے صرف نقوش حاصل کیے ہیں یا واقعتاً اس کا فائدہ ہم اپنی عملی زندگی میں بھی محسوس کر رہے ہیں. اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حد درجے اس بات پر متوجہ ہوں کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا عملی مظاہرہ ہماری زندگی سے ظاہر ہونا شروع ہو. ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت اور ہمارے اخلاق، ان تمام شعبوں میں وہ چیز جھلکے جو ہم نے اس عرصے میں اپنے مدارس میں اور اپنے تعلیم کے دوران میں جانا ہے. اگر ہماری نماز جماعت کے ساتھ پہلے نہیں ہو رہی تھی اور اب بھی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنی میں وہ تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم اگر پہلے نماز میں کچھ سستی دکھا رہے تھے تو اب نہایت چستی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں. اگر ذکر اذکار کا معمول نہیں تھا تو اب وہ اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہونا چاہیے.
اگر ہم پہلے صدقہ خیرات بالکل نہیں کرتے تھے تو اب وہ شروع ہو جانا چاہیے۔ ہمارے معاملات، کیونکہ ہدایہ اکیڈمی کے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ پہلے ہی سے عملی زندگی میں قدم رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمارے معاملات جو ہے وہ شریعت کے کتنے مطابقت رکھتے ہیں، ہمیں اس پہ مسلسل نظر رکھنی ہے۔ اگر میں پہلے کرایہ داری کا کوئی معاملہ کرتا تھا اور ذہن میں یہ خیال نہیں آتا تھا کہ شریعت کا اس سے وابستہ کوئی حکم ہے، تو اب لازمی طور پر میرے ذہن میں آنا چاہیے کہ شریعت نے اس سے متعلق کچھ احکام بیان کیے ہیں، میں ان کو پیش نظر رکھوں۔ اگر میں کسی کے ساتھ شراکت کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں اس بات کو اس شراکت کے وقت میں آنا چاہیے یہ باتیں کہ شریعت نے اس سے متعلق کچھ احکام بیان کیے ہیں، میں ان کو پیش نظر رکھوں اور ان کی پابندی کروں۔ معاشرت ہماری وہ بھی دین کے مطابق ہو۔ میں پہلے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا تھا، اب ضروری ہے کہ اس میں اضافہ ہوا ہو، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے لگا ہوں۔ رشتہ داروں کے حقوق میں ادا نہیں کرتا تھا، تو میری تعلیم کا تقاضا ہے کہ میں اب رشتہ داروں کے حقوق کی طرف توجہ رکھوں، اور خاص طور سے اب جو زمانہ آ رہا ہے جس میں میری تعلیم کا زمانہ ختم ہو گیا یا اس میں وقفہ آیا ہے، تو اس زمانے میں خاص طور سے میں اس کا دھیان رکھوں کہ میں یہ حقوق کی ادائیگی کر رہا ہوں صحیح طریقے سے کہ نہیں۔ میرا اپنے کسی بہن بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ اگر خراب ہے تو اس کو میں سیدھا کروں، کہیں کوئی ناراضگی ہے تو معذرت کر کے اس کو میں سدھاروں اور اپنے تعلقات کو دوبارہ استوار کروں۔ میرے اخلاق، اگر کہیں زبان میری پھسل جاتی تھی غلط بیانی میں، تو میں اس پہ دھیان رکھوں کہ اب وہ ایسا نہ ہونے پائے۔ محفل میں کہیں بیٹھ کر میں غیبت اگر کرنے کا عادی تھا تو اب میں اس بات کا دھیان ہو کہ میں اب اس عادت سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ تو یہ وہ سارے سٹیپس ہیں جو ہمیں لینے ہوں گے، اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ہدایہ اکیڈمی کے ہدایت یافتہ طالب علم ہیں۔ یہ نہیں ہوا ہم نے جس اکیڈمی میں جس کا نام ہی ہدایہ تھا، ہم اس میں گئے تو لیکن ہدایت حاصل نہ کر سکے، بلکہ اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کرنا ہوگا اور یہ دکھانا ہوگا کہ ہم نے جس ادارے سے اپنے آپ کو وابستہ کیا، جس کا کام ہی ہمیں ہدایت دینا تھا، ہم نے حقیقتاً اس کے گول کو اچیو کیا اور اس گول کے مطابق اپنی ہدایت کو بہتر کیا، بلکہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی، جس کا عملی نمونے کی صورت میں ہم اس کا اظہار کریں۔ یہ عملی نمونہ خود تبلیغ کا ایک سبب بنتا ہے۔ آپ حضرات دین کے طالب علم ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بعض ایک دو صحابہ کسی ملک میں گئے اور انہوں نے سوائے تجارت کے کوئی تبلیغ کا کام نہیں کیا، اور صرف ان کی اس تجارت جو کہ شریعت کے مطابق تھی، جس میں بہت سارے پہلو عبادات کے معاملات کے بھی سامنے آئے، معاشرت کے بھی آئے، اخلاق کے بھی آئے، اس کی برکت سے پورا ملک مسلمان ہوا۔ تو انہوں نے کوئی باقاعدہ جہاد نہیں کیا، وہاں پہ باقاعدہ تقریریں نہیں کی، لیکن ان کا سراپا عمل جو ہے وہ خود ایک تبلیغ تھا، جس کی بنیاد پر پورا ملک ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا۔ تو گزارش میری ان عزیز ساتھیوں کے ساتھ یہ ہوگی کہ ہم ہدایہ اکیڈمی کا عملی ہدایت یافتہ نمونہ بن کے دکھائیں، تاکہ معاشرے میں ہمارا جو دین ہے اس کو صحیح معنوں میں تبلیغ بھی ہو سکے۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی ایسے ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں تو جب آپ واپس اپنے فراغت کے بعد دوستوں اور اہل و عیال اور گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ملتے ہیں
تو یہ توقع رکھتے بھی ہیں کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہوگی، یہ توقع رکھنا بجا بھی ہے۔ تو اس توقعات پر ہمیں پورا اترنا بھی ہے، کیونکہ ہم جس ہدایت کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں اس ہدایت کا عملی نمونہ ہمیں اپنے اعمال میں، اپنے اطوار میں، اپنے اقوال میں، بصورت معاشرت، معاملات، اخلاق اور عبادات میں نظر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں سارے کام اپنی رضا کے مطابق اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ یہ تھے ہمارے مفتی عبداللہ نجیب صاحب، جنہوں نے ہدایہ اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس کو بہت زبردست میسج کیا کہ ہدایہ اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد بھی اگر اپنے اندر وہ صفات نہیں لا سکے تو پھر آپ حضرات کی یہ تعلیم جو ہے یہ صرف تعلیم ہی تک رہ جائے گی۔ اللہ کے یہاں مقبولیت کے لیے اپنے کردار کے ساتھ اپنے اعمال کو سنوارنا ضروری ہے۔ جزاکم اللہ۔ آج کی ہماری تقریب میں جہاں اور مہمانان گرامی آئے ہیں، ایک چھوٹی سی بات ضرور کروں گا کہ اس سال ہدایہ اکیڈمی کے اسلام آباد کیمپس کے بھی 3 فضلاء جنہوں نے دورہ حدیث مکمل کیا، 8 سال اسلام آباد کیمپس میں اپنی تعلیم حاصل کی، اور اس سال گریجویشن کے لیے نہ صرف وہ 3 حضرات خود آئے ہیں بلکہ ان کے اساتذہ کرام، ان کے جو شیوخ حضرات ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ میں تہہ دل سے مولانا معیز اللہ غوری صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر معیز اللہ غوری صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے پوری اساتذہ کی ٹیم کو اپنے طلباء کے ساتھ کراچی لے کے آئے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ، یہ ہمارا ایک کیمپس ہے مانسہرہ میں، تو مانسہرہ کیمپس کے جو ناظم تعلیمات ہیں حضرت مفتی ساجد صاحب، حضرت مفتی ساجد صاحب دامت برکاتہم بھی مانسہرہ سے کراچی آج 4 بجے پہنچے ہیں اور کل صبح واپس مانسہرہ جائیں گے۔ آپ جو ہے وہ پروفیسر ہیں ایک یونیورسٹی میں، اور وہاں پہ جو ہمارا کیمپس ہے اس کے سارے انتظامات سنبھالتے ہیں۔ میں ان تمام حضرات کا فرداً اسمن شکر گزار ہوں جو یہاں پر ہمارے اس تقریب میں شرکت کے لیے آئے۔ اس کے علاوہ سکھر کیمپس جو ہمارا ہے، اس کے جو محتمم صاحب ہیں حضرت مولانا احد صاحب، مولانا احد صاحب اپنی پوری سکھر کی طلباء کی جماعت کو لے کے آج جو ہے وہ کراچی پہنچے ہیں اور کل واپس جائیں گے، اور حیدرآباد کیمپس کی جماعت جو ہے وہ راستے میں ہے، آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے گی، وہ بھی جمعے کی نماز پڑھا کے۔ اور پھر مولانا جو ہے وہ ہمارے صدیق اکبر صاحب نکلے ہیں۔ اب آج جو ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں اس میں ہمارے لیے قابل احترام جناب سعید اسکندر صاحب دامت برکاتہم، جو علامہ بنوری ٹاؤن کے بڑے استاد بھی ہیں، اور ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ کے بڑے بیٹے بھی ہیں، ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ حضرت آپ کے آنے سے ہم نے برکت محسوس کی ہے، جزاکم اللہ خیر۔ آپ تشریف لائے، ہمارے پروگرام میں 4 چاند لگ گئے۔ اس کے علاوہ علامہ بنوری ٹاؤن، جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے ایک اور استاد حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب استاد حدیث ہیں، یہ بھی ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ حضرت آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اب ہمارے خالد صاحب جو ہے وہ ایک پرومو ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ہدایہ اکیڈمی کا خالد صاحب۔ ادھر خدا ہے، ہدایہ اکیڈمی میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ تخصص فی الفقہ یعنی اسپیشلائزیشن ان فقہ بھی کروایا جاتا ہے۔ اس کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ جو طلباء درس نظامی سے فراغت کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ہم عملی دنیا میں قدم رکھیں اور اپنی معاشی سرگرمیوں کو سر انجام دیں، اپنی معاشی سرگرمیوں کو پورا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تخصص فی الفقہ اور افتاء کی تعلیم حاصل کریں،
تو اس کے لیے ہدایہ اکیڈمی کا تخصص فی الفقہ کا پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہدایہ اکیڈمی کا دارالافتاء بیک وقت اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں سائلین کے جواب دیتا ہے، اور یہ سوالات ہماری ویب سائٹ askhidayah.com پر کیے جاتے ہیں، جس میں دارالعلوم کراچی کے نائب مفتی عبد المنان صاحب دامت برکاتہم کی خدمات بھی ہدایہ اکیڈمی کو حاصل ہیں۔ تخصص فی الفقہ اور افتاء کے پروگرام کی ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر آسک ہدایہ کا ایک انتہائی اہم پروجیکٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ آسک ہدایہ کے پروجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہدایہ اکیڈمی نے ایک ویب سائٹ ڈیزائن کی ہے جہاں پر دنیا بھر سے کوئی بھی شخص کسی بھی زبان میں اپنے سوالات پوسٹ کر سکتا ہے، اور اس سوالات کے جوابات 2 زبانوں کے اندر فراہم کیے جاتے ہیں، اردو کے اندر اور انگریزی کے اندر بیک وقت۔ محمد کا قافلہ ہے ادھر قبیلہ ابو جہل۔ جی جزاکم اللہ خالد صاحب، یہ انہوں نے تخصص فی الفقہ، ہمارے یہاں ایک پروگرام ہے جو لوگ عالم بنتے ہیں، اس کے بعد 2 سال کا اسپیشلائزیشن پروگرام ہوتا ہے جس کو تخصص کہتے ہیں۔ تو ہمارے ادارے میں تخصص فی الافتاء جو ہے وہ کیا جاتا ہے فقہ میں، تو جو انٹرسٹڈ علماء ہیں وہ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو داخلے ہمارے یہاں شروع ہو چکے ہیں۔ آج کی ہماری تقریب میں جو ہمارے طلباء ہیں ان کا آپ سے تعارف کرایا جائے گا وقتاً فوقتاً۔ تو سب سے پہلے جس طالب علم کو میں یہاں پہ بلاؤں گا، ان کا نام ہے ڈاکٹر یحییٰ نوری، اور ڈاکٹر یحییٰ نوری جو ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے گلاسگو سے، اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جب پاکستان آئے اس کے بعد ہمارے مدرسے میں داخلہ لیا۔ 8 سال مدرسے میں استاد کے سامنے 2 زانو بیٹھ کے درس نظامی مکمل کیا۔ اس وقت ڈاؤ میں یہ ڈائریکٹر ہیں۔ میں دعوت خطاب دوں گا ڈاکٹر یحییٰ نوری صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ حضرت شیخ صاحب، معزز علماء کرام اور عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ 2011 کی بات ہے، میرا سفر ہدایہ کے ساتھ شروع ہوا۔ حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ بھائی آپ درس نظامی شروع کریں۔ اس وقت مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، نہیں ہو پائے گا، اور مجھ سے تو بالکل بھی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ میری یونیورسٹی کی مصروفیات تھیں، گھر کی مصروفیات تھیں، اور مدرسہ بھی تھا۔ مگر الحمدللہ اساتذہ کرام کی شفقت ساتھ رہی، ہمت بندھاتے رہے، ساتھ دیتے رہے، جہاں پہ جو پریشانی آئی اس کو ڈسکس کیا، اس کو سارٹ آؤٹ کیا، اور بہت فلیکسیبل انداز میں مختلف طریقوں سے دھکا لگا کر مجھے آخر تک پہنچایا۔ اس کے لیے میں اساتذہ کرام کا اپنے مشکور رہوں گا۔ اس دوران میں نے لکھنا شروع کیا پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ۔ محور کے نام سے میں نے 2 کتابیں الحمدللہ پبلش کی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اساتذہ کرام کی طرف سے بہت حوصلہ افزائی ہوئی، بلکہ 2 مرتبہ مجھے پرفارمنس ایوارڈ بھی ادارے کی طرف سے دیا گیا، 2 کتابیں جب پبلش ہوئیں۔ الحمدللہ تحریر پڑھنے والوں کا حلقہ بہت بڑا ہے، پاکستان سے باہر تک ہے۔ لاسٹ ایئر اپریل میں نے ایک چھوٹا سا ادارہ شروع کیا جس کا نام رکھا نمود۔ نمود کے تحت میں 1-on-1 کنسلٹیشنز دیتا ہوں، ایگزیکٹو کوچنگ کرتا ہوں، ٹریننگ ٹیچنگ کرتا ہوں آن پرسنل ڈیولپمنٹ، لیڈرشپ، ایموشنل انٹیلیجنس۔ اور اگر میں نے یہ ساری چیزیں جو کچھ یہاں پہ اس 8 سال میں پڑھی اور اس کے بعد بھی اساتذہ کے ساتھ تعلق رہا، ابھی بھی ہے، اور ان سے سیکھیں، وہ سارا کچھ نہیں ہوتا تو شاید وہ سارا جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں وہ ان ویسٹرن بنیادوں پر ہی ہوتا جو کہ ہم ان جنرل سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ میں اسلامک فریم ورکس یوز کرتا ہوں۔ ایک شخص میرے پاس آتا ہے، وہ دین سے دور ہوتا ہے، اس کو کوئی سینس نہیں ہوتی کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے۔ جب 3 مہینے بعد وہ کورس ختم کر کے جا رہا ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ نماز کی پابندی کر رہا ہوتا ہے، اس کی باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو چکی ہوتی ہیں۔ لیڈرشپ ہو، پرسنل ڈیولپمنٹ ہو، اس کی پہلی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا آپ بھلا دیتے ہیں۔
ہمارا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ لیڈرشپ ہو، ایموشنل انٹیلیجنس ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں اتنے واقعات ملتے ہیں کہ ہم ان کو بالکل اسلامک فریم ورکس کے ساتھ اسی طرح سے پڑھا سکتے ہیں، انہی ماڈلز پہ پڑھا سکتے ہیں جن کی آج کل ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہدایہ اکیڈمی میں جو تعلیم میں نے حاصل کی اس نے مجھے ان فریم ورکس کو ڈیولپ کرنے میں، ان کو ایکسپلائٹ کرنے میں، ان کو رول آؤٹ کرنے میں بہت مدد دی۔ اس کے لیے میں ہدایہ اکیڈمی کا مشکور رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ۔ یہ تھے ڈاکٹر یحییٰ نوری صاحب، ہمارے ادارے کے ایک فاضل، جنہوں نے یہاں سے درس نظامی مکمل کیا۔ اب میں دعوت خطاب کے لیے جن کو بلاؤں گا، ان کے مدرسے میں ہمارے اپنے استاد بھی پڑھ چکے ہیں، اور حضرت مولانا ڈاکٹر سعید اسکندر صاحب جو فرزند حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب کے استاد بنوری ٹاؤن امور خارجہ کے نگراں بھی ہیں اور شورا کے ممبر بھی ہیں، تو ڈاکٹر سعید اسکندر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے طلباء کو کچھ نصیحت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت معلما۔ وقال علیہ الصلاة والسلام، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبته فی حجۃ الوداع، الا فلیبلغ منکم الشاہد الغائب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکابرین امت، علماء کرام، عزیز طلباء اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آخری شریعت اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ قیامت تک کے لیے اب یہی شریعت ہے، کوئی نئی شریعت، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، علامتی طور پر آپ نے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مفسرین کرام وہ مختلف نکات قرآن کریم کی آیات سے، یہ اس کا اعجاز ہے کہ کیا کیا خزانے کھوج رہے ہوتے ہیں وہ، تو وہ ان خزانے کھوجنے والوں نے ایک بات اس میں یہ بھی کھوجی کہ پہلی وحی جب اقرا سے شروع ہو رہی ہے، یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ یہ شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچے گی، اس کو قیامت تک برقرار رکھنے کے لیے تعلیم اور تعلم کا ایک نظام قائم کیا جائے گا، اور یہ نظام اس آیت کے معنی کے اندر چھپا ہوا ہے اور پنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مبارک کا تعارف بطور معلم کے کروا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مبارک کا تعارف اس انداز سے کہ انسانیت اور انسانوں میں سب سے بہترین معاشرت اور اخلاق اگر کوئی اس کا نمونہ اور مثال ہو سکتی ہے تو اس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر پوری امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں
کہ جس کسی کے پاس دین کی کوئی بات پہنچے اس پر لازم ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے۔ اب یہ ایک ان تمام اقوال کو ایک دائرے میں رکھ کر دیکھا جائے اور سوچا جائے، اس تناظر میں آپ کی پیدائش سے لے کر اور آپ کے دنیا سے جانے تک ہر آدمی ہر وقت سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ دنیاوی تعلیموں کا ایک نظم ہے جس میں بھی تبدیلیاں واقع ہو گئیں، اور دنیا نے ان چیزوں کو اس کا ادراک کرتے ہوئے، آپ کا ایک مخصوص عمر ہوتی ہے جب اسکول میں داخل ہوتے ہیں، ایک مخصوص عمر ہے یہ کالج میں تب داخلہ ملے گا، ایک مخصوص عمر ہے جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ان علوم کو اس طرز کے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا، آپ کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ جبکہ دین کا یہ اعزاز ہے کہ دین ایک طریقہ کار تو سکھانے کا طے کرتا ہے، لیکن آپ کی کوئی عمر کی حد طے نہیں کرتا ہے۔ وہ آپ دودھ پی رہے ہیں تب سے آپ کو، آپ علماء کرام سے سنتے ہیں، اسلام کی بڑی بڑی عظیم شخصیات، ان کی والداؤں کا جو کردار رہا ان کی شخصیت سازی میں، تو وہ گود میں دودھ پیتے تھے، وہاں سے وہ ان کی تعلیم شروع ہوئی تھی، اور زندگی کی آخری گھڑیاں کوئی گزار رہا ہے اور اس میں بھی وہ سیکھنا چاہتا ہے، تو دین اپنے دروازے ہر کسی کے لیے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بھائیوں کو کہ جنہوں نے اس فکر کے تحت اس اکیڈمی کا قیام کیا کہ وہ امت کے لوگ جو براہ راست اس نظام میں شروع میں نہ آ سکے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں انہوں نے اس کی تعلیم حاصل کی، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے ان کو ایک شوق رہا، ایک رغبت رہی کہ یہ دین کی علوم اور ان کی پیاس میں کیسے بجھاؤں، ایک پلیٹ فارم ان کے لیے مہیا کیا گیا۔ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں اس بات کے اوپر کہ کم از کم ایک آئیڈیل شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے ایسے افراد تیار کیے جائیں، کیونکہ قرآن کریم نے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، علماء کرام اور عربی ادب والے جانتے ہیں کہ اس ترتیب کے ساتھ کہ آپ میں سے ہر گروہ کے کچھ لوگ، اب وہ کتنے گروہ ہیں اور کتنے، تو ایک مختصر تعداد کے لیے، لیکن دین کے کیا احکامات ہیں، اللہ نے کیا فرض کیا ہوا ہے، کیا حرام کیا ہوا ہے، کیسے آپ نے معاشرت کرنی ہے، یہ کوئی فلولا نفرہ کے نیچے نہیں آتا ہے۔ یہ ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کا سیکھنا۔ علماء کرام اپنے اپنے طور پر جہاں تک ان کی وسعت ہے اور وہ اس محنت کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہ ہدایہ اکیڈمی کے حضرات بھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ یہ اسی فریضے کو ادا کر رہے ہیں، اور آپ حضرات جو زندگی کے مختلف شعبوں سے اس نظم کے ساتھ جڑتے ہیں، آپ کی حیثیت عام لوگوں سے مختلف ہو جاتی ہے۔ آپ ایک ہی وقت میں اس شعبے کے ماہر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں آپ دین کے ایمبیسیڈر بھی ہوتے ہیں اس طبقے کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے جو اس شعبے کے اندر کام کر رہی ہے۔ تو آپ کی ایک محنت تو درس نظامی کا پورا کرنا، اور ابھی مجھے خوشی ہوئی کہ تخصص فی الفقہ کے طور کے اوپر بھی، تاکہ نئے جو مسائل ہیں، نئے معاملات ہیں، ان کے حوالے سے آپ مل کر علماء کے ساتھ، وہ آپ کی صلاحیتیں، آپ کے تجربہ اپنے اپنے شعبوں کا، اور علماء کرام کی رہنمائی آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہو، تو زندگی کے ہر شعبے میں ایک شرعی طور پر زندگی گزارنے کا نمونہ پیش کیا جا سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور ہمارے حامی و ناصر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر سعید اسکندر صاحب۔ ہمارے ادارے میں جو طلباء ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے
کہ جس تعلیم کے لیے ہم نے 18 سال اور 20 سال تعلیم حاصل کی، اسکول بھی گئے، کالج بھی گئے، یونیورسٹی بھی گئے، پی ایچ ڈی بھی کر لیا، لیکن قرآن کو نہیں سمجھ پائے۔ قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کے لیے یہ ہدایہ اکیڈمی ہی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ اپنا وقت لگاتے ہیں اور درس نظامی عالم کا کورس مکمل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک طالب علم ہمارے ادارے سے فراغت حاصل کی، انہوں نے آئی بی اے سے گریجویشن فائنانس میں مکمل کی، اپنی کمپنی میں ڈائریکٹر فائنانس ہیں، اور تمام طلباء جو پرانے ہیں یا جو نئے ہیں ان کو بڑے شوق سے ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ میں دعوت دوں گا جناب محمد علی ٹبا صاحب، ٹبا ٹیکس کے فائنانس ڈائریکٹر محمد علی ٹبا صاحب۔